دنیا میں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کی توفیق آپ کو مل جائے، تو یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ دنیا کے امتحان آپ کامیابی سے گزار لیں۔ دیکھیں، بچہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت اچھا پیپر ہو رہا ہے، وہ خوش ہے، تو یہ کامیاب ہے نا۔ امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں، تو اس کے ایگزامینیشن ہال میں اچھا پرچہ دے دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اچھے پرچے کا نتیجہ تو اچھا ہی آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دین اسلام کو سمجھنے کی یا اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ دین اسلام تو ہوش و فکر کی، اور اگر یعنی یہ انتخاب ہے آپ کا آخرت پر یقین ہو، اپنی حقیقت پر یقین ہو، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے دین اسلام کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا آسان الفاظ کہہ دوں۔ اگر دنیا میں آپ پریشانیوں سے نجات اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو دین اسلام قبول کرنا ہوگا، دین اسلام کو سمجھنا ہوگا، اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا آپ کی اچھی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی وہ ہے نا کہ خوف اور غم سے آپ کو نجات مل جائے گی دنیا میں، کیونکہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ بھئی دنیا میں جا کے اگر میری ہدایات کی تم نے اتباع کی تو تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تم پریشان نہیں ہوگے، تم پرسکون ہو جاؤ گے، تمہیں میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اچھی دنیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں نے ان کو دنیا میں ایک اچھی زندگی دی اور آخرت میں تو یہ صالحین کی ٹولی میں شامل ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو رئیس الموحدین ہیں۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ آپ دیکھ لیں، کون سے بنگلے بنا لیے انہوں نے، کتنی دولت جمع کی، ان کی تاریخ دیکھ لیں۔ قوم نے ان کو نکال دیا، آگ میں ڈال دیا، جو ان کی تاریخ دیکھیں۔ پھر وہ جو جب اپنے شہر کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے نکلے تو پھر اپنے دعوت تبلیغ کرتے رہے، اور پھر یعنی اس کی زندگی جو قرآن کے مطابق ہے، اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو تپتے صحرا میں بظاہر بے یار و مددگار چھوڑ کے چل دیے۔ تو بہرحال ان کی زندگی میں بتا رہا ہوں، وہ کبھی کبھی آ جاتے تھے، ان کی خیر، پھر وہ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور لیکن فیملی کے ساتھ زندگی اتنی کم گزاری انہوں نے، کیونکہ وہ صحرا میں کس کو تبلیغ کرتے، وہ تو مبلغ تھے تو ان کو اپنا کام کرنا تھا، ادھر حکم الہی یہ تھا۔ تو پھر کوئی ہمیں نہیں ملتا، جیسے کہ یعنی دنیا میں حسنہ کی میں بات کروں، دنیا میں حسنہ کیا؟ ایک اچھی زندگی۔ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ،
تو ہم بے وقوف جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ دعا پڑھو تمہاری دنیا اچھی ہو جائے گی، اسی لیے پڑھتے ہیں یا دنیا میں حسنہ دے۔ اب دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ مال اولاد، اور بس بہت دنیا بہت، یہ ہم حسنہ، یہ تو ہماری وہ ایک غلط فہمی ہے نا۔ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اعمال کی توفیق آپ کو مل جائے، تو یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ دنیا کے امتحان آپ کامیابی سے گزار لیں۔ دیکھیں بچہ امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت اچھا پیپر ہو رہا ہے، وہ خوش ہے، تو یہ کامیاب ہے نا۔ امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں، تو اس کے ایگزامینیشن ہال میں اچھا پرچہ دے دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اچھے پرچے کا نتیجہ تو اچھا ہی آئے گا۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تو اس میں آپ اچھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے اور ایمان پر استقامت آپ کو دے دے، تو یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ اور پھر دل آپ کا مطمئن ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، یعنی ہر غم سے آپ بے نیاز ہو جائیں، ہر پریشانی، سکون قلب جس کے لیے ہم دوڑتے پھرتے ہیں، تو وہ اگر آپ کو یہاں پر مل جائے یہ دنیا کا حسنہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، دین اسلام ہی کیوں، دیکھیں ہم تو دین اسلام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اس پر مطمئن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آج کے مسلمان کے لیے ایک وعید بیان کی ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور ہمارے احکامات کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ کی ملاقات یا اس کی تیاری ہمارے لیے بات تو نہیں ہے، کم از کم سوشل میڈیا، فیس بک، اس پر میں نے یہ بات سنی نہیں ہے۔ 68 سال میری زندگی کے ہو گئے، کبھی مسجد کے ممبر سے بھی میں نے یہ بات نہیں سنی کہ بھئی دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ خلیفۃ اللہ ہے نا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، خلیفۃ اللہ بنو گے تو جنت میں جاؤ گے، یا اللہ کے خلیفہ بنو گے یا شیطان کے نائب بنو گے۔ ہم تو شیطان والی زندگی گزار رہے۔ شیطان والی زندگی کیا ہے؟ نافرمانی کی زندگی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے حکم کی، کھلی کھلی باتیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہو گیا تو فبہا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے تو اہمیت نہیں رکھتا۔ اس دین اسلام تو مکمل اطاعت کا نام ہے، ادھوری اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ادھورا دین قبول نہیں ہے اللہ کو، مکمل دین ہمیں قبول نہیں ہے، ادھورا دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جو ہو گیا وہ کر لیا اور نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اور ساری اپنی اعمال آپ دیکھ لیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ آیت کا ترجمہ یعنی میں پڑھ کے پھر آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، یعنی آدھا مانتے ہو، آدھے کچھ مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب بات تو ساری اللہ کی ہے، انسان کی تو نہیں ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس تم میں سے جو کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ اپنی مرضی سے دین پر عمل کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں شرمندگی، اور یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن یہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ دین اسلام سے آج کے مسلمان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بالکل کھلی ڈلی بات ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، بس جو رواج ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے رکھنے شروع کر دیے بنا سوچے سمجھے، نماز کا وقت آیا تو اٹھک بیٹھک کر لی،
تو نماز تو دین کی بنیاد ہے. الصلاۃ عماد الدین. تو دین کی بنیاد نماز ہے، اور نماز اگر جھوٹی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جب نیت باندھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا ابتدائی طور پہ جو ہم نیت لگاتے ہیں یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا. تو اس سے جھوٹ سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. اصل میں تو آپ کے لیے آپ کی خواہش بڑی ہے، اہمیت ہے، اپنی مرضی. تو آپ جھوٹ سے نیت باندھتے ہیں، پھر ہر رکن کی تبدیلی میں آپ جھوٹ کہتے ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے آپ جھوٹ کہتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہوئے جھوٹ کہتے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور رکوع میں بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ. اعلیٰ تو آپ کی خواہش ہے، بڑی تو آپ کی خواہش ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، پوری اذان جھوٹی ہے آپ کی. اللہ اکبر کہہ کے لا الہ پہ اختتام کرتا ہے، سب جھوٹ ہے. ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو، لیکن ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ ساری سوچ سمجھ کا ہے. دیکھیں مختصر بات یہ ہے کہ ہماری سوچ دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت واضح دلیل ہے کہ ایسے لوگ نقصان میں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.